دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، دشمن سے جنگ کرنے کی آرزو، تمنا اور دعائیں مت کرو۔ وصلی اللہ العافیہ، اور اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگا کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، لیکن جب تمہارا ان سے مقابلہ ہو جائے، جب جنگ ہو جائے، فَاصْبِرُوا، تو پھر ثابت قدم رہو، وَاعْلَمُوا، اور یہ بات جان لو، أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام ہمیں زندگی کے ہر کام میں، ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ کوئی کام، کوئی لمحہ، کوئی حالات ایسے نہیں ہیں جس کے بارے میں اسلام ہمیں رہنمائی نہ دیتا ہو۔ اب یہاں اس حدیث سے دو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات کہ انسان کو ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کبھی جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، جنگ کی آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ جنگ ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے گا، اور کب جنگ ہوگی، اور کب جو ہے نا ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا۔ اس طرح کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر جنگ میں کوئی پھولوں کی بارش تو کرتا نہیں ہے، جنگ میں اسلحہ چلتا ہے، یہاں بھی انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، دشمن کی طرف بھی انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، بہت سی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، بہت سے مال ضائع ہو جاتے ہیں، ملکوں کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ان کی معیشت ڈاؤن ہو جاتی ہے، طرح طرح کے مسائل عالمی سطح پر، ایسے ممالک تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی پابندیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جتنے غزوات میں شریک ہوئے ہیں، آپ کا ہر غزوے کے اندر یہی مزاج اور یہی معمول ہوتا تھا کہ جب تک آپ سمجھتے تھے کہ جنگ کے بغیر مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ جنگ نہیں کرتے تھے، لیکن جب آپ کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے، اس ثابت قدمی کی دنیا میں مثال بھی نہیں ہے۔ دو تین غزوات میں ایسا ہوا کہ بہت زیادہ شدید جنگ ہونے لگی، کئی صحابہ ادھر ادھر چلے گئے جنگ کی شدت کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، آپ وہاں سے ہلے نہیں، اور آپ مقابلہ کرتے رہے وہاں سے کھڑے ہو کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ سے یہ تمنا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پہ جہاد فرض کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ صبر کرو، لیکن جب ان پر جہاد فرض کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ اب لڑو، تو اس کے بعد یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر وہ ایسے ڈرنے لگے، جتنا لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے جب جنگ ہوئی، اور کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، لما كتبت علينا القتال، یہ جنگ آپ نے ہم پر کیوں فرض کر دی، لولا اخرتنا الى اجل قریب، آپ ہمیں کچھ مزید مہلت دے دیتے۔ تو پہلے وہ تمنا کر رہے تھے کہ یا اللہ جہاد فرض کر، جہاد فرض کر، اور جب اللہ نے جہاد فرض کر دیا، جنگ کا حکم دے دیا، تو اس کے بعد وہ پریشان ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ کہ جنگ میں تو یہی ہوتا ہے نا، کوئی بچہ یتیم ہوگا، کوئی عورت بیوہ ہوگی، کوئی شہید ہوگا، مختلف قسم کے دنیاوی اور مادی نقصانات ہوتے ہیں، اس سے نظام متاثر ہوتا ہے پوری دنیا کا، پورے ملک کا۔